بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ اس سلسلے میں شبہ ہے کہ پانڈے کو فرہاد کی سرپرستی حاصل ہے، یا پھر منگل پانڈے نے تل ابیب میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے تھے، اسی لیے اسرائیلی حکام اس کی قدر کرتے تھے اور اپنے ہاں انٹیلیجنس میں ایک اعزازی عہدہ دیا تھا۔ رپورٹ پیش کرنے والے سراغ رساں کی دو باتیں اہم تھیں۔ ایک تو یہ کہ فرہاد نے کسی خاص مقصد کے تحت پانڈے کو ٹیکسس بھیجا ہے، دوسری بات یہ کہ اسرائیلی انٹیلیجنس میں اعزازی عہدہ حاصل کرنے کے بعد وہ اسرائیلی حکام کے ایما پر مشین حاصل کرنے آیا ہے۔ اس رپورٹ نے منگل پانڈے کو مشکوک بنا دیا تھا۔ سپر ماسٹر نے سوچا اس کی اصلیت معلوم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بہرام تنویمی عمل کے ذریعے اندر کی ساری باتیں اگلوا لے گا۔ بہرام گنگولی ایک فوجی ٹیم کے ساتھ جگہ جگہ مشین کے لیے چھاپے مار رہا تھا۔ دوسرے دن پتہ چلا فرہاد نے خیال خوانی کے ذریعے فوجی افسر کے ہاتھوں اسے دونوں ٹانگوں سے معذور بنا دیا ہے۔ ایسی حالت میں وہ کسی پر تنویمی عمل کے قابل نہیں رہا تھا، یعنی وہ منگل پانڈے سے اس کے اندر کی بات نہیں اگلوا سکتا تھا۔ سپر ماسٹر جانتا تھا گولیاں لگنے اور کافی مقدار میں خون بہنے کے بعد بہرام اپنے دماغ میں خیال خوانی کرنے والوں کو محسوس نہیں کر سکے گا، لہٰذا اس نے بہرام سے تمام رابطے ختم کر دیے تھے۔ جہاں وہ تنہائی میں اس سے ملتا تھا وہ جگہ منتقل کر دی تھی۔ جس ہاسپٹل میں وہ زیر علاج تھا وہاں احکامات پہنچا دیے تھے کہ نہ وہ سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے اور نہ ہی خصوصی اختیارات سے وہ آئندہ کام لے سکے گا۔ جب میں منگل پانڈے کے پاس پہنچا تو وہ ایک بستر پر بندھا پڑا تھا اور غصے سے پوچھ رہا تھا، میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک عورت مسکراتے ہوئے اس کے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک سرنج تھی۔ اس نے کہا، تم پر تنویمی عمل کیا جائے گا۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، لیکن یہ سرنج کس کے لیے ہے؟ جو مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں وہ ٹرانس میں نہیں آتے۔ تم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، یقیناً تم بھی مضبوط قوت ارادی رکھتے ہو، لہٰذا انجیکشن کے ذریعے تمہارے اعصاب کو کمزور بنایا جائے گا۔ اس عورت نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی آستین پھاڑ ڈالی، بازو کو ننگا کر دیا۔ وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ کسمساتے ہوئے بولا، ٹھہرو، پہلے بہرام کو بلاؤ، وہ میرا دوست ہے۔ جب میں سچ بولنے کا وعدہ کروں گا تو وہ مجھ پر تنویمی عمل نہیں کرے گا۔ بہرام ہسپتال میں ہے، یہ عمل کوئی اور کرے گا۔ اس عورت نے سوئی بازو میں پیوست کر دی، سرنج کی دوا اس کے جسم میں منتقل کر کے وہاں سے چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ کمزوری اور گھبراہٹ محسوس کرنے لگا۔ میں نے اس عورت کے دماغ سے معلوم کیا ایک نئے عامل کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ اس عامل نے نائب سپر ماسٹر کو یقین دلایا تھا کہ وہ منگل پانڈے کی اصلیت کھول کر رکھ دے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عامل کمرے میں آیا۔ اس نے پوچھا، پانڈے، مجھے پہچانتے ہو؟ پانڈے نے بڑی کمزور سی آواز میں کہا، میں تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری کسی عورت نے مجھے کمزور بنا دیا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، بھگوان کے لیے مجھے طبی امداد پہنچاؤ۔ عامل نے کہا، میں ایک طرح کا ڈاکٹر ہوں، اپنے عمل سے علاج کروں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ جیسا کہتا ہوں ویسے ہی کرتے جاؤ، میری آنکھوں میں دیکھو۔ وہ دیکھنے لگا۔ عامل اسے ٹرانس میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں پانڈے کے دماغ پر قبضہ جما چکا تھا اور اس کی زبان سے یوں کہہ رہا تھا جیسے عامل سے متاثر ہوتا جا رہا ہوں۔ آخر اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کا معمول بن چکا ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہارا اصل نام کیا ہے؟ پانڈے نے جواب دیا، اصل نام میرے ماں باپ جانتے ہیں اور وہ مر چکے ہیں۔ تمہارا فرہاد سے کیا تعلق ہے؟ میرا تعلق رسونتی دیدی سے ہے، ہم دونوں بھارت کے رہنے والے ہیں، وہ میری دیدی ہیں۔ اس رشتے سے فرہاد میرے جیجا جی ہیں۔ کیا تمہیں فرہاد نے یہاں بھیجا ہے؟ میری دیدی نے بھیجا ہے۔ فرہاد کہاں ہے؟ جب میں لندن سے روانہ ہوا تھا تو وہ بابا صاحب کے کمرے میں بیمار پڑے ہوئے تھے۔ تم میرے معمول ہو، ہر سوال کا صحیح جواب دو گے۔ میں تمہارا معمول ہوں، ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ یہاں اب تک کی رپورٹ کے مطابق فرہاد مختلف لوگوں کے دماغ میں بولتا ہے اور وہ بنفس نفیس موجود ہے۔ وہ یہاں موجود نہیں ہے، بابا صاحب کے ادارے میں بیمار ہے، یہاں ان کی ڈمی ہے۔ میری رسونتی دیدی میرے جیجا جی کی ڈمی کو گائیڈ کرتی ہے۔ غلام باقی اور تنانا کے وفاداروں کے دماغ میں فرہاد بن کر بولتی ہے۔ اب سے 3 گھنٹے پہلے جو شخص کار کی ڈگی میں مشین لے گیا ہے، کیا وہ ڈمی فرہاد ہے؟ میں نہیں جانتا کون اپنی کار میں مشین لے گیا، لیکن وہ خود کو فرہاد کہتا ہے تو بے شک ڈمی ہوگا۔ تم مشین تک پہنچنے کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟
رسونتی دیدی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ خیال خوانی کے ذریعے مجھے مشین تک پہنچائیں گی۔ میری دیدی زبان کی دھنی ہیں، وہ مجھے ضرور مشین تک پہنچائیں گی۔ کیا اس تنویمی عمل کے وقت تمہاری دیدی موجود نہیں ہے؟ نہیں، وہ پچھلی رات سے دوسری جگہ مصروف ہیں۔ تم اپنی دیدی کی دوسری مصروفیات کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں زیادہ نہیں جانتا، دیدی صرف اتنا کہہ کر گئی تھیں کہ وہ مرینا اور تنانا کا برین واش کرنے والی ہیں۔ میرے تنویمی عمل کے بعد تم رسونتی سے کیا کہو گے؟ میں اپنی دیدی سے جھوٹ نہیں بولتا، میں انہیں بتاؤں گا کہ ایک انجیکشن کے ذریعے مجھے اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کیا گیا، پھر مجھ پر تنویمی عمل کیا گیا۔ تم میرے معمول ہو، میں سختی سے حکم دیتا ہوں تم اس تنویمی عمل کو بھول جاؤ گے۔ میں تمہارا معمول ہوں، اس تنویمی عمل کو بھول جاؤں گا۔ اس عمل سے جو پہلے انجیکشن دیا گیا تھا اسے بھی بھول جاؤ گے۔ میں نے پانڈے کی زبان سے اس کے حکم کو دہرایا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا تو اس نے اسے تنویمی نیند سونے کا حکم دیا۔ منگل پانڈے کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے پوچھا، کہو یہ تنویمی عمل کیسا رہا؟ فرحاد صاحب، آپ نے تو اسے خوب الو بنایا ہے، مگر میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ فکر نہ کرو، انجیکشن کا اثر عارضی ہے، نیند پوری کرنے کے بعد پہلے کی طرح توانائی محسوس کرو گے۔ اب سو جاؤ۔ میں نے اسے 1 گھنٹے کے لیے سلا دیا۔ پہلے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں خود کو سپر ماسٹر کے سامنے ڈمی ثابت کروں۔ ویسے بھی میرے تمام دشمن مجھے روبرو پا کر میرے اصلی فرحاد ہونے کا یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ میری ڈمی سے بارہا دھوکہ کھا چکے تھے۔ ادھر غلام باقی، تنانا اور مرینا کو گرفتار کرنے والے افسران بھی یہی شبہ کر رہے تھے کہ کار کی ڈگی میں مشین لے جانے والا اصل فرحاد ہوتا تو باقی وغیرہ کبھی اس کی نشاندہی نہ کرتے۔ پھر ایسے ہی وقت انہوں نے پانڈے پر تنویمی عمل کیا تو مجھے خود کو ڈمی ثابت کرنے کا بھرپور موقع مل گیا۔ اب انہیں اس ڈمی فرحاد کی تلاش تھی جو اپنے ساتھ مشین لے گیا تھا۔ انہوں نے شہر کو چاروں طرف سے بند کر دیا تھا۔ فوج یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی بہت بڑے قلعے کا محاصرہ کر چکی ہو۔ کوئی شخص کسی کھیت یا جنگل جھاڑیوں میں سے بھی گزر کر باہر نہ جا سکتا تھا، نہ اندر آ سکتا تھا۔ دریائی راستے سے کوئی کشتی یا لانچ شہر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ تمام فلائنگ کلبز بند کر دیے گئے تھے۔ کسی ہیلی کاپٹر یا طیارے کو پرواز کی اجازت نہیں تھی۔ جب یہ معلوم ہوا کہ مشین کسی کار کی ڈگی میں لے جائی گئی ہے تو پورے شہر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ کسی کو گلی میں نکلنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اگر ہوٹل، کلب، سنیما یا تھیٹر کھلے ہوتے تو مجھے چھپنے میں دشواری نہ ہوتی۔ شہر میں جتنے اجنبی ہو سکتے تھے انہیں کسی بھی پولیس اسٹیشن پہنچ کر رپورٹ دینے کی تائید کی گئی تھی۔ ایسی حالت میں مجھ اجنبی کو کسی گھر میں جگہ نہیں مل سکتی تھی۔ ویسے اب کہیں چھپنے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔ میں اپنے تمام ضروری کام نمٹا چکا تھا۔ میں نے ایک افسر کو خیال خوانی کے ذریعے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری پولیس چوکی کے قریب پہنچ رہا ہوں، میرے استقبال کے لیے نکل آؤ۔ یہ اطلاع ملتے ہی وہاں کھلبلی مچ گئی۔ افسر کا حکم ملتے ہی تمام پولیس اور فوج کے جوان رائفلیں اور مختلف قسم کی گنیں سنبھالتے ہوئے چوکی کے سامنے والے راستے کو روکنے کے لیے محاذ بنانے لگے۔ افسران یہ جانتے تھے کہ جب فرحاد خود کو حوالے کرنے آ رہا ہے تو اس کے لیے پولیس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی اور ڈسپلن سے مجبور تھے۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا ٹھیک چوکی کے سامنے آ کر رک گیا۔ میرے اطراف دور تک تمام ہتھیار تنے ہوئے تھے۔ میں تھوڑی دیر تک بیٹھا رہا۔ ادھر بھی سب اپنی اپنی جگہ ساکت تھے۔ پھر میں دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اطمینان سے چلتا ہوا نشانے پر رکھے ہوئے ہتھیاروں کے درمیان سے گزرتا ہوا افسران کے پاس آیا۔ ایک افسر نے پوچھا، کیا تم فرحاد ہو؟ میں نے کہا، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے میں فرحاد ہوں۔ وہ مشین کہاں ہے؟ میرے پاس ایک چلتی پھرتی مشین ہے جسے کار کہتے ہیں، وہ ادھر کھڑی ہے۔ تمہارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ مشین کار کی ڈگی میں ہے۔ کمال ہے، کار سامنے کھڑی ہے، کار کے ساتھ ڈگی بھی ہے۔ تمہیں جا کر دیکھنا چاہیے یا سوال کرنا چاہیے؟ 2 افسر فوراً ہی سپاہیوں کے ساتھ کار کے پاس گئے، اس کی ڈگی کھولی، اچھی طرح جھانک کر دیکھا، کار کے اندر بھی نظر ڈالی، پھر وہاں سے چیخ کر کہا، یہاں تو مشین نہیں ہے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تیزی سے قریب آئے۔ ایک غصے سے کچھ کہنا چاہتا تھا، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا، غصے میں زبان سے گالی نکل جاتی ہے، اور گالیاں دینے والے بہرام گنگولی کا حشر تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے، لہٰذا بات کرتے وقت دماغ ٹھنڈا رکھو۔ میں وہاں سے پلٹ کر دفتر میں آیا، پھر آرام سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ تمام افسران میرے پیچھے چلتے ہوئے آئے۔ ایک افسر نے کہا، تم ملزم ہو، کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے، کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے کہا، آفیسر، تم نے مجھے کرسی سے اٹھنے کے لیے کہا ہے، تمہاری سزا یہ ہے کہ تم میرے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھو گے۔ وہ حقارت سے بولا، تم اور مجھے کرسی پر بیٹھنے سے روکو گے؟ ذرا میں بھی دیکھوں تم کیا چیز ہو۔
وہ بڑبڑاتا ہوا سامنے والی کرسی کے پاس گیا، پھر میری طرف دیکھ کر بیٹھنا ہی چاہتا تھا، پھر کھڑے ہوئے ایک افسر نے میری مرضی کے مطابق کرسی ہٹا دی۔ وہ دھڑام سے فرش پر گر پڑا۔ میں جانتا تھا ایسے وقت بے اختیار اس کے منہ سے گالیاں نکلیں گی، اس سے پہلے ہی میں نے اس کی زبان دانتوں کے درمیان کر دی۔ وہ تل ملا کر رہ گیا۔ پیچھے سے کرسی ہٹانے والے افسر کو گھونسا دکھانے لگا۔ وہ صرف گھونسا ہی دکھا سکتا تھا، زبان سے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ پیچھے کھڑے ہوئے افسر نے کہا، میں نے بے اختیار کرسی کھسکائی تھی، ظاہر ہے مسٹر فرہاد نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ میں آپ تمام ذمہ داران افسران کو سپر ماسٹر کا حکم یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہمیں سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ ہم مسٹر فرہاد اور ان کے ساتھیوں کو اپنی طرف سے شکایت کا موقع نہ دیں۔ دوسرے افسر نے کہا، یہ درست ہے، ہم صرف اپنی ڈیوٹی پوری کریں گے اور مسٹر فرہاد سے درخواست کریں گے کہ وہ مشین ہمارے حوالے کر دیں۔ میں نے کہا، وہ ایسی مشین نہیں ہے جسے راضی خوشی کسی کے حوالے کیا جائے۔ تم لوگوں نے شہر کے اندر اور باہر اتنا سخت پہرا لگایا ہے کہ ایک چونٹی بھی تمہاری آنکھ بچا کر نہیں جا سکتی۔ مشین تو بہت بڑی چیز ہے، میں اسے نگل نہیں سکتا۔ مشین اسی شہر میں ہوگی، جاؤ ڈھونڈ نکالو۔ یہ ایک زبردست چیلنج تھا۔ میں نے جھوٹ نہیں کہا تھا، مشین سچ مچ اسی شہر میں تھی، لیکن کہاں تھی؟ وہ اس شہر کی زمین کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کھودتے چلے جاتے، وہ برآمد نہ ہوتی۔ غوطہ خوروں کی فوج دریا کی ابتدا سے انتہا تک گہرائیوں میں ڈوبتی ابھرتی رہتی، مگر مشین کا ایک پرزہ بھی نظر نہ آتا۔ میں نے کوئی ہیلی کاپٹر یا طیارہ بھی استعمال نہیں کیا تھا، پھر وہ مشین اسی شہر میں کہاں ہے؟ یہ صرف ذہانت کا کھیل ہے، یہ ایسی ذہنی آزمائش ہے جس میں دشمن ناکام رہیں گے۔ میں دوستوں سے بھی پوچھتا ہوں، وہ ذرا غور کریں، اپنی ذہانت کو آزمائیں اور بتائیں میں نے اسی شہر میں وہ مشین کہاں لے جا کر چھپا دی ہے۔ آخر وہ ٹرانسفارمر مشین فرہاد کے پاس پہنچ گئی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی جا رہی تھی۔ جو سپر طاقتیں اور خطرناک تنظیمیں بظاہر ہماری دوستی کا دم بھرتی تھی، وہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے بے چین ہو گئیں۔ انہوں نے بابا صاحب کے ادارے میں جناب شیخ الفارس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ہمیں یقین ہے اب وہ ٹرانسفارمر مشین منفی سوچ رکھنے والوں کے ہاتھ نہیں آئے گی اور بابا صاحب کے ادارے میں محفوظ رہے گی۔ گویا وہ مبارکباد دینے کے بہانے معلوم کرنا چاہتے تھے کہ مشین کہاں چھپا کر رکھی جائے گی۔ پھر یہ خبر پھیلی کہ سپر ماسٹر نے مجھے کہیں نظر بند کر رکھا ہے۔ اس خبر نے مشین کی پوزیشن مشکوک کر دی۔ اب طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہونے لگیں۔ اگر میں سپر ماسٹر کی کسٹڈی میں ہوں تو مشین بھی سپر ماسٹر کے پاس ہی ہوگی۔ ماسک مین اور اسرائیلی حکام کا خیال تھا کہ میں نے مشین پہلے ہی پار کر دی ہے، خود کو وہاں سے نکال نہ سکا، اس لیے ان کی حراست میں ہوں۔ تمام بڑے بڑے ممالک اور بڑی بڑی تنظیموں کے جاسوس ٹیکساس شہر کے آس پاس بھٹک رہے تھے۔ کسی کو اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی شخص اس شہر سے باہر جا سکتا تھا۔ میری گرفتاری کے بعد بھی اس شہر میں کرفیو نافذ رہا۔ اس شہر سے تمام دنیا کا رابطہ ختم کر دیا گیا تو سبھی کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ مشین ابھی سپر ماسٹر کے ہاتھ نہیں آئی۔ اگر اس کے پاس ہوتی تو اس شہر کو کوارنٹائن کر کے نہ رکھا جاتا۔ اس شہر نے سب کو تجسس میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اندر کیا ہو رہا ہے یہ باہر کی دنیا والے جاننے کے لیے بے چین تھے۔ ماسک مین جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کر کے رسونتی سے بات کرنا چاہتا تھا اور اسرائیلی حکام شیبہ سے التجا کر رہے تھے کہ وہ فرہاد سے رابطہ قائم کرے اور معلوم کرے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کیا مشین کے سلسلے میں سپر ماسٹر اور فرہاد کے درمیان کوئی سمجھوتا ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی بات ضرور ہے جس کی وجہ سے اس شہر کو وقتی طور پر ساری دنیا سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں کا یہ اندازہ درست تھا۔ سپر ماسٹر اب سمجھوتا کرنے پر آمادہ تھا۔ اس کے حکم سے مجھے اسی بنگلے میں نظر بند کیا گیا تھا جس کے تہہ خانے میں نے مشین کے ذریعے مورینو اور تنانا کی برین واشنگ کی تھی۔ میری اس رہائش گاہ کی بار بار تلاشی لی گئی تھی اور اس کے ہر حصے کے فرش کو کھود کر دیکھا گیا تھا۔ بنگلے کے باہر باغیچے کا جتنا احاطہ تھا وہاں کی زمین بھی کھود دی گئی تھی۔ یہاں انہیں چھوٹی سی کامیابی حاصل ہوئی۔ مشین کے 2 پرزے میں نے اسی باغیچے کے ایک گوشے میں چھپا دیے تھے، لہٰذا کھدائی کے دوران وہ پرزے برآمد ہو گئے۔ اب وہ پرزے اسی ٹرانسفارمر مشین سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں، اس کی تصدیق مجھ سے کروائی گئی۔ وہ پرزے میرے سامنے پیش کیے گئے۔ میں نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بے شک یہ میں نے چھپائے تھے اور ان کا تعلق ٹرانسفارمر مشین سے ہی ہے۔ ایک افسر نے کہا، مسٹر ڈمی، ہمیں معتبر ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ تم فرہاد نہیں ہو، فرہاد کی ڈمی ہو۔ ہم تمہارے ذریعے مسٹر فرہاد سے پوچھنا چاہتے ہیں آخر وہ مشین کو ہم سے کیوں چھپا رہے ہیں اور اسے چھپا کر کیا حاصل کر لیں گے، جبکہ شہر سے باہر ایک تنکا بھی لے جانا ممکن نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے 2 پرزے برآمد کیے ہیں اسی طرح پوری مشین برآمد کر لیں گے۔
میں نے پوچھا، یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں فرحاد نہیں ہوں؟ دوسرے افسر نے کہا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، تم مشین کے سلسلے میں فرحاد صاحب سے بات کرو اور ہمیں جواب دو۔ میں نے کہا، فرحاد صاحب کہہ رہے ہیں وہ 2 پرزے فاضل تھے جنہیں وہاں چھپایا گیا تھا، ورنہ پوری مشین اپنی جگہ موجود ہے۔ وہ جگہ کہاں ہے یہ فرحاد صاحب ہی جانتے ہیں، ہم فرحاد صاحب سے ہی پوچھ رہے ہیں۔ ذرا ٹھہرو، میں پوچھ کر بتاتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، وہ کہہ رہے ہیں جو لوگ اتنے نااہل ہوں کہ پورے شہر کو ساری دنیا سے کاٹنے اور کرفیو نافذ کرنے کے باوجود مشین تلاش نہ کر سکیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں مشین کبھی نہیں پہنچنی چاہیے۔ ایک افسر نے کہا، مسٹر فرحاد ہماری انسلٹ کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں کی عزت افزائی ہے کہ وہ تم سے بات کر رہے ہیں، ورنہ ان معاملات پر تمہارے بڑے ہی ان سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ ہمارے بڑے براہ راست گفتگو نہیں کریں گے، ہم ان کے نمائندے ہیں۔ میں نے کہا، ٹیلی پیتھی کے ذریعے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے، سچ اور جھوٹ پکڑ لیے جاتے ہیں۔ تم لوگوں کا تعلق پولیس انٹیلیجنس اور فوج کے دوسرے شعبوں سے ہے، جبکہ فرحاد صاحب صرف ایسے ہی نمائندوں سے بات کریں گے جن کا تعلق سپر ماسٹر کی ریزرو آرمی سے ہوگا۔ میرے آس پاس بیٹھے ہوئے افسران مجھے گھور رہے تھے اور سوچ رہے تھے، مجھ پر ان کا بس نہیں چل سکتا تھا، ورنہ اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے اذیتیں پہنچا سکتے تھے۔ طرح طرح سے تشدد کر کے مشین تک پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، لیکن انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جن دنوں سپر ماسٹر نے جو کو اغوا کرایا تھا اور اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزارنا چاہا تھا، ہم نے اسے وارننگ دی تھی، انہیں بتایا تھا ہم کس طرح ان کے تمام اہم فوجی افسران کے دماغوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا کوئی بھی خفیہ اور اہم راز ہمارے لیے راز نہیں ہے۔ ہم ان کے یورینیم کے سب سے بڑے ذخیرے کو پل بھر میں تباہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نقصانات پہنچا سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ملک سپر طاقت نہیں رہے گا بلکہ دوسری سپر طاقت کا محتاج ہو جائے گا۔ یہ دھمکیاں ہم نے جو کے لیے دی تھیں، جو دشمنوں کی بہن تھی اور جسے ہم نے بیٹی بنایا تھا۔ وہ اب بھی مجھے اصلی فرحاد نہیں سمجھ رہے تھے، لیکن یہ جانتے تھے کہ ایک ڈمی کے لیے بھی ہم جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور جو وارننگ دیتے ہیں اس پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام افسران مجبور اور بے بس تھے، میری طرف انگلی اٹھا کر بھی گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ غلام باقی، مورینا اور تنانا کو دوسری رہائش گاہ میں نظر بند رکھا گیا تھا۔ وہاں بھی کئی افسران ان کے اطراف بیٹھے ہوئے تھے اور طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ ایک افسر نے پوچھا، مس مورینا، ہم کیسے یقین کریں کہ تمہارے دماغ سے خیال خوانی کی صلاحیتیں مٹ چکی ہیں؟ مورینا نے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا، خداوند یسوع ہم سب کو جھوٹ بولنے سے باز رکھے اور سچ بولنے کی توفیق دے، میں اب خیال خوانی نہیں کر سکتی۔ دوسرے افسر نے پوچھا، تنانا تم کیا کہتی ہو؟ تنانا نے جواب دیا، وہی جو میری بہن کہہ رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اپنا مکمل بیان دے چکے ہیں اور وہ بیان ہر پہلو سے درست ہے۔ ایک اور افسر نے پوچھا، مسٹر غلام باقی، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایک شخص اگر پہلی منزل سے سفر شروع کرتا ہے، دوسری منزل تک آتا ہے، تو کوئی بات اسے ری ایکشن پر مجبور کر سکتی ہے اور اسے دوسری منزل سے پہلی منزل پر واپس لا سکتی ہے۔ غلام باقی نے مسکرا کر کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح مورینا اور تنانا کے دماغ سے مشین کے ذریعے صلاحیتیں مٹا دی گئی ہیں، وہ صلاحیتیں دوبارہ واپس بھی لائی جا سکتی ہیں؟ بے شک، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، باقی نے کہا، لیکن ان کے دماغوں میں دوبارہ وہ صلاحیتیں واپس لانے کے لیے مشین کہاں ہے؟ ایک افسر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹہلنے کے انداز میں کہا، ہمارا تو خیال ہے یہ ایک لمبا فراڈ ہے، وہ مشین مسٹر فرحاد کے ہاتھ نہیں آئی، اگر ان کے ہاتھ آئی ہوتی تو اب تک ہمارے ہاتھ آ چکی ہوتی۔ ہم 2 دن سے گھر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، کوئی گلی کوچا نہیں چھوڑا، اس شہر کی تمام گاڑیوں کو اندر سے اچھی طرح جھانک کر دیکھ لیا، کسی خفیہ خانے کو نظر انداز نہیں کیا، نہ ہی کسی تہہ خانے کو چھوڑا۔ وہ مشین اس شہر میں ہوتی تو ہمارے ہاتھ ضرور لگتی۔ میں یقین سے کہتا ہوں مورینا اور تنانا کی خیال خوانی کی صلاحیتیں مشین کے ذریعے نہیں بلکہ مسٹر فرحاد نے تنویمی عمل کے ذریعے مٹائی ہیں، اور یہ صلاحیتیں انہیں دوبارہ تنویمی عمل کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں۔ مورینا نے اپنے سینے پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا، ہمیں جسمانی اور دماغی توانائی دینے والا وہ قادر مطلق ہے، کوئی مشین، کوئی انسانی عمل کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ تنانا نے کہا، آفیسر تم چاہو تو اپنے اطمینان کے لیے ہمیں تنویمی عمل سے گزار سکتے ہو۔ ایک افسر نے کہا، ہم یہی چاہتے ہیں مسٹر غلام باقی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم مورینا اور تنانا سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ باقی وہاں سے اٹھ کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ 2 افسروں نے مورینا کے پاس آ کر کہا، تم ہمارے ساتھ چلو۔ دوسرے 2 افسروں نے یہی بات تنانا سے کہی۔ تنانا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بیڈ روم میں آئی۔
وہاں ایک افسر اور 2 مسلح فوجی جوان تھے، ان کے درمیان ہارڈی نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف مورینا جس کمرے میں پہنچی وہاں آئرن مسلح فوجیوں کے درمیان دکھائی دے رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں 2 کرسیاں ایک دوسرے کے بالکل سامنے اور بالکل قریب رکھی ہوئی تھیں۔ ایک کرسی پر مورینا کو بیٹھنے کے لیے کہا گیا، دوسری پر آئرن بیٹھ گیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب اور بالکل آمنے سامنے ہو گئے، یعنی اتنے سامنے کہ مورینا آئرن کی آنکھوں میں صاف طور سے دیکھ سکتی تھی۔ یہ وہی ظالم آنکھیں تھیں جو پہلی نظر میں ہی حواس پر چھا جاتی تھیں، دیکھنے والے کو اپنی گہرائیوں میں ڈبو لیتی تھیں، پھر اسے نکلنے کا موقع نہیں دیتی تھیں۔ ان آنکھوں سے ایک بار چپکنے کے بعد وہاں سے نجات حاصل نہیں ہوتی تھی۔ آئرن کو گرفتار کرنے کے بعد طرح طرح سے اس پر تشدد کیا گیا تھا، طرح طرح سے اذیتیں پہنچائی گئی تھیں، اسے جسمانی اور دماغی طور سے کمزور بنایا گیا تھا تاکہ بہرام گنگولی اس پر تنویمی عمل کر سکے۔ آئرن اور ہارڈی دونوں بھائی زبردست قوت ارادی کے مالک تھے، ان کی مستقل مزاجی کے سامنے کوئی تنویمی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جسم کمزور ہو جائے، دماغ ساتھ نہ دے تو انسان پہاڑ نہیں رہتا، ایک ذرے کی طرح حقیر ہو جاتا ہے۔ بہرام گنگولی نے اسے حقیر بنانے کے بعد اس پر تنویمی عمل کیا تھا اور اس کے اندر کی ساری باتیں اگلوا لی تھیں۔ آئرن نے معمول بننے کے بعد انکشاف کیا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے میجر برائٹ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا تھا۔ اس نے ان کے لیے مشین کا پورا نقشہ تیار کیا تھا، اس کی تفصیلات بھی لکھ دی تھیں۔ بہرام گنگولی نے ایک عامل کی حیثیت سے حکم دیا تھا، وہ نقشہ اور تمام تفصیلات جہاں بھی ہیں اس جگہ کی نشاندہی کرو۔ آئرن نے جواب دیا تھا، ہماری بہن سلارا اور ایک اور بھائی جارج فری مین اس نقشے کے مالک و مختار ہیں۔ ہم نے وہ تمام اہم کاغذات ان کے حوالے اپنی مرضی سے کیے ہیں اور یہ طے پایا ہے کہ جب تک میری وہ بہن اور بھائی ایک اور ٹرانسفارمر مشین تیار کرنے میں کامیاب نہ ہوں اس وقت تک ہم سے کوئی رابطہ نہ رکھیں اور روپوش رہ کر زندگی گزارتے رہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنی بہن سلارا اور بھائی جارج فری مین کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص تنویمی عمل کے زیر اثر رہ کر معمول بننے کے بعد کبھی جھوٹ نہیں کہتا، لہٰذا بہرام گنگولی اور سپر ماسٹر کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اب کوئی سلارا نامی لڑکی اپنے بھائی جارج فری مین کے ساتھ اس مشین کو تیار کروانے میں مصروف ہے۔ اس کے لیے کسی بہت بڑے میکینک کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ یہ محض سپر ماسٹر کے سامنے نہیں بلکہ ساری دنیا کے سامنے خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اب دوسری ٹرانسفارمر مشین تیار ہو سکتی تھی۔ سپر ماسٹر یقیناً سلارا اور جارج فری مین کو تلاش کرنے کی مہم کا آغاز کر چکا ہوگا اور انہیں ڈھونڈ نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوگا۔ اسے صرف مشین کی نہیں، ٹیلی پیتھی جاننے والے یا جاننے والی کی بھی ضرورت تھی، لہٰذا وہ مورینا اور تنانا کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ دونوں بہنوں کے دماغوں سے ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں ہمیشہ کے لیے مٹا دی گئی ہیں۔ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہتا تھا، اس لیے آئرن اور ہارڈی کو وہاں بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے پھر ایک بار ان بہنوں کو سحر زدہ کر کے حقیقت حال معلوم کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مورینا کو آئرن کے روبرو بٹھا دیا گیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہے اور حقیقت اگلتی رہے۔ مورینا نے ایک بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سینے پر صلیب کا نشان بناتے ہوئے بولی، خداوند یسوع ہر عورت کو شیطانی آنکھوں سے محفوظ رکھے۔ آئرن نے کہا، نظریں اٹھاؤ اور میری آنکھوں میں دیکھو۔ مورینا نے کہا، آئرن، ہم دونوں گناہ گار ہیں، اگر ہم چرچ میں جا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کریں یا توبہ کریں، معافی مانگیں تو ہمیں معافی مل سکتی ہے، ہم ایک اچھی پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آئرن نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری آنکھوں میں کتنی پاکیزگی ہے، اگر ہوگی تو میں تمہارے ساتھ چرچ ضرور جاؤں گا اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ مورینا نے خوش ہو کر نظریں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں نے اسے پھر ایک بار جکڑ لیا۔ اس کے سینے سے ایک آہ نکلی، ہائے، یہ تو وہی آنکھیں ہیں جو میری رگ رگ میں لہو کی طرح دوڑتی ہیں، یہ مجھے پیار بھی کرتی ہیں، مجھ سے تکرار بھی کرتی ہیں، ہائے، یہ کیسی مہربان، کیسی ظالم آنکھیں ہیں، محبت کرتے کرتے ظلم کرتی ہیں اور ظلم کرتے کرتے محبت کرنے لگتی ہیں، میں تو ان آنکھوں کے لیے ساری دنیا لٹا دوں، یہ اشارہ کریں تو اپنے حسن و شباب کو راکھ کر ڈالوں۔ آئرن نے کہا، ان آنکھوں کے لیے جان نہ دو، اپنی زبان دو، جو کہو گی سچ کہو گی۔ مورینا کو محسوس ہو رہا تھا وہ زبان سے نہیں آنکھوں سے بول رہا تھا، کیونکہ وہ صرف آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا کوئی اور حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں، میں زبان دیتی ہوں، جو کہوں گی سچ کہوں گی۔ تو پھر مجھے بتاؤ، مجھ سے بچھڑنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ وہ بولنے لگی۔ بے اختیار اسے یاد آتا جا رہا تھا، وہ بولتی جا رہی تھی،
مجھے مسلح فوجی پکڑ کر لے گئے تھے، ایک گاڑی کے پچھلے حصے میں بٹھایا تھا، پھر آگے جا کر وہ گاڑی رک گئی، وہاں فائرنگ ہوئی، دھماکے ہوئے، پھر میں نے اپنی بہن تنانا کو دیکھا، وہ مجھے پکڑ کر ایک طرف بھاگتی جا رہی تھی، ہم ایک کار میں آ کر بیٹھ گئے، لیکن وہ کار آگے نہیں بڑھ رہی تھی، پتہ چلا کسی نے اس کے پہیے کو بیکار کر دیا ہے۔ وہ آئرن کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی اور بول رہی تھی، پھر تنانا مجھے اس کار سے نکال کر دوسری کار میں لے آئی، ہم اس کار والے کو ٹیلی پیتھی اور ریوالور کے ذریعے اپنی مرضی کے مطابق آگے بڑھنے کے لیے کہہ سکتے تھے، لیکن وہ سانس روک لیتا تھا، ریوالور والا بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ فرحاد نے اس کے ہاتھ سے ریوالور باہر پھینک دیا تھا، پھر ہم دونوں بہنوں کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا، وہ ہمیں ایک خفیہ رہائش گاہ میں لے گیا، وہاں ہم بہنوں نے آئرن اور ہارڈی سے خیالی رابطہ قائم کیا اور انہیں بتا دیا کہ فرحاد ہمیں کہاں لے آیا ہے، لیکن ایسے ہی وقت فرحاد بھی چوکنا ہو گیا، اس نے خیال خوانی کے ذریعے پیٹر پال سے رابطہ قائم کیا تھا، اس سے پتہ چلا کہ تنانا ہارڈی کی آنکھوں سے سحر زدہ ہے اور اس کے اشاروں پر چل رہی ہے اور فرحاد کو دھوکہ دے رہی ہے، یہ معلوم ہوتے ہی اس نے ہمیں انجیکشن کے ذریعے کمزور بنا دیا، ہمیں خیال خوانی کے قابل نہ چھوڑا، اب ہم آئرن اور ہارڈی کو اپنی موجودہ حالت نہیں بتا سکتے تھے، اس طرح وہ ہمیں دوسری پناہ گاہ میں لے گیا، وہاں اس نے مشین کے ذریعے پہلے ہمارا برین واش کیا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، غلام باقی نے بتایا کہ ہم برین واشنگ کے بعد بالکل ننھی بچی بن گئی تھیں، اس کے بعد ہمیں پھر سے نارمل بنانے کے لیے وہ ایک راہبہ کو پکڑ لائے تھے اور اس کے دماغ کی تمام سوچیں، صلاحیتیں میرے دماغ میں منتقل کر دی گئی تھیں۔ آئرن نے پوچھا، کیا تنانا کو بھی اس راہبہ کے ساتھ ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا تھا؟ نہیں، راہبہ کو واپس بھیج دیا گیا تھا، دوسری کسی عورت کو وہاں لا کر تنانا کو نارمل بنانے کا موقع نہیں تھا، لہٰذا اس کے لیے غلام باقی کو ٹرانسفارمر مشین سے گزارا گیا، تنانا کے دماغ میں غلام باقی کی سوچ اور صلاحیتیں ہیں۔ آئرن نے کہا، میری آنکھیں حکم دیتی ہیں، اگر تم پر تنویمی عمل کیا گیا ہے یا مشین کے ذریعے برین واشنگ کی گئی ہے تو تم اپنی سابقہ صلاحیتوں کو یاد کرو، مجھے یاد نہیں آ رہی ہیں، جس طرح تمہیں میری یہ آنکھیں یاد آ گئی ہیں اسی طرح سوچو اور یاد کرو، تمہیں خیال خوانی آتی تھی، تم کسی کا لب و لہجہ یاد کر کے اس کی آواز سن کر یا اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس کے دماغ میں پہنچ جاتی تھی، سوچو کس طرح پہنچا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی جا رہی تھی، پریشان ہو کر سوچتی جا رہی تھی، یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، پھر وہ مجبور ہو کر بولی، مجھے افسوس ہے، کچھ یاد نہیں آ رہا ہے۔ کیا تم میری آنکھوں سے پہلے کی طرح متاثر ہو؟ ہاں، میں پہلے کی طرح متاثر ہوں اور ان آنکھوں کے حکم پر کسی کو قتل بھی کر سکتی ہوں، جب ان آنکھوں سے پوری طرح متاثر ہو تو خیال خوانی کیوں یاد نہیں آ رہی؟ میں سمجھ نہیں سکتی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اچھی بات ہے، اب کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لو اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ مورینا نے پیچھے ہو کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند میں ڈوب گئی۔ آئرن نے اٹھ کر ان افسروں سے کہا، اس نے جو کچھ کہا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، میری آنکھوں میں ڈوب جانے کے بعد میرے معمول کے دماغ میں جھوٹ اور فریب نام کی کوئی چیز نہیں رہتی، وہ صرف سچ کو سمجھتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ ایک افسر نے کہا، اس کا مطلب ہے یہ اب ہمارے کسی کام کی نہیں رہی؟ ہاں، فرحاد نے بڑی چال بازی دکھائی ہے، وہ چاہتا تو صرف تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغ سے خیال خوانی مٹا دیتا، لیکن اسے اندیشہ تھا کہ مجھ جیسے تنویمی عمل کرنے والے دوبارہ ان لڑکیوں کے دماغ پر چھا جائیں گے اور انہیں عمل کے ذریعے بھولی ہوئی خیال خوانی یاد دلائیں گے تو شاید یاد آ جائے۔ آئرن نے مورینا پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی، دراصل فرحاد ان کے دماغوں سے ہماری آنکھوں کا سحر بھی ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے پوری طرح برین واشنگ کی، ان کے دماغ سے ہر چیز مٹا دی، ان کے دماغ کو ننھے بچوں کی طرح معصوم بنا دیا، اس کے بعد انہیں ان کی عمر کے مطابق پھر نارمل حالت میں لے آیا۔ بہرحال اب اس حسینہ سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، یہ میرے کسی کام نہیں آئے گی۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے افسران نے مورینا کا تمام بیان ریکارڈ کر لیا تھا، وہ کیسٹ ریکارڈر لے کر دوسرے کمرے میں آئے، وہاں تنانا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، وہ بھی ہارڈی کی آنکھوں سے سحر زدہ ہو کر اپنا بیان دے چکی تھی۔ کیسٹ ریکارڈر میں دونوں بہنوں کا بیان سنا گیا، تنانا نے بھی وہی کہا تھا جو مورینا کہہ چکی تھی۔ اس طرح ان افسران کو یقین آ گیا کہ دونوں ہی بہنیں ٹیلی پیتھی کی صلاحیتوں سے محروم ہو چکی ہیں۔ ان دونوں کے کیسٹ سپر ماسٹر کے پاس روانہ کر دیے گئے۔ مجھے اطلاع دی گئی کہ سپر ماسٹر مجھ سے براہ راست گفتگو کرنا چاہتا ہے، یہ بات میں نے پہلے ہی اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کر لی تھی، اس کا گفتگو کرنے کا وہی طریقہ ہوتا جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے تھے،
یعنی وہ دھندلے شیشوں کے کیبن میں بیٹھا ہوتا، مائک کے ذریعے بولتا اور اس کی آواز مائک اور سپیکر کے درمیان مختلف آلات سے گزرتے ہوئے بدلتی جاتی، اس کا لب و لہجہ بھی بدل جاتا۔ پھر مجھ جیسے خیال خوانی کرنے والے اس لب و لہجے کو گرفت میں لے کر بھی سپر ماسٹر کے دماغ تک نہ پہنچ پاتے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اس کے دماغ میں بہت پہلے ہی پہنچ چکا ہوں اور اس کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے راز سے واقف ہوتا رہتا ہوں۔ اس کے حکم کے مطابق میری رہائش گاہ میں ایک بڑے اسکرین والا ٹی وی اور کمپیوٹر وغیرہ لا کر رکھے جا رہے تھے۔ ہماری گفتگو کمپیوٹر کے ذریعے ہونی تھی، نہ وہ زبان سے کچھ بولتا، نہ میں جواباً اپنی زبان استعمال کرتا۔ ادھر سے وہ کمپیوٹر کے ذریعے جو سوال کرتا، وہ سوال میرے سامنے ٹی وی اسکرین پر ابھرتا، پھر میں اپنے کمپیوٹر سے جواب دیتا تو ادھر ٹی وی اسکرین پر میرا جواب تحریر کی صورت میں ابھرتا۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے تو میں رات کے 8 بجے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا، مانیٹر ٹی وی کو آن کیا تو اس کے اسکرین پر سپر ماسٹر کی طرف سے تحریر ابھری۔ ویل مسٹر فرہاد علی تیمور، مجھے یقین ہے تم اپنی ڈمی کے دماغ میں موجود رہ کر میری باتیں سنتے اور ان کا معقول جواب مجھے دیتے رہو گے۔ اگر میرے یقین کے مطابق تم موجود ہو تو یہ ہماری پہلی ملاقات ہے۔ میں اس پہلی ملاقات میں تمہارے مذہب اور تمہاری تہذیب کے مطابق السلام علیکم کہتا ہوں۔ میں نے کمپیوٹر کے ذریعے جواب ارسال کیا۔ ہمارے دین میں سلام اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ ہم اپنوں پر سلامتی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ جواب میں کہا جاتا ہے وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ تمہیں اپنے سلام کا جواب سننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ میں کسی عالم دین سے رجوع کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا دشمن کو جواباً کہا جا سکتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو، اور اگر کہا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دشمن سلامت رہے گا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔